حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیمار ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان 2 سورتوں کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرتے تھے، اور جب آپ کا مرض شدت اختیار کر گیا تو میں انہی سورتوں کو اکثر پڑھتی اور آپ پر اللہ کی مہربانی کی امید سے اپنا ہاتھ پھیر دیتی، اور وہ 2 سورتیں یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، عیسائی کے سوالات اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے جوابات۔ ایک عیسائی نے چند سوالات لکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ارسال کیے اور ان سوالات کے جوابات طلب کیے۔ عیسائی کے سوالات یہ تھے: ایک ماں کے شکم سے 2 بچے پیدا ہوئے اور دونوں ایک ہی وقت ایک ہی دن پیدا ہوئے، پھر ایک ہی روز دونوں کا انتقال ہوا، ایک کی عمر 100 سال بڑی، دوسرے کی عمر 100 سال چھوٹی ہے، یہ دونوں کون تھے اور ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ وہ کون سی زمین ہے جہاں ابتدائے پیدائش سے قیامت تک صرف ایک مرتبہ سورج نکلا اور نہ ہی پہلے نکلا اور نہ آئندہ کبھی نکلے گا؟ نمبر 3، وہ کون سی قبر ہے جس کا مدفون بھی زندہ تھا اور قبر بھی زندہ تھی اور قبر اپنے مدفون کو سیر کراتی رہی، پھر مدفون قبر سے باہر آیا اور زندہ ہو کر فوت ہوا؟ وہ کون سا قیدی ہے جس کو قید خانے میں سانس لینے کی اجازت نہیں اور بغیر سانس لیے زندہ ہے؟ عیسائی کے سوالات پڑھنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس کو بلوایا اور فرمایا ان سوالوں کے جواب لکھ دو۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سوالات کے یہ جوابات تحریر فرمائے۔ نمبر 1، وہ 2 بھائی جو ایک دن پیدا ہوئے، ایک ہی دن دونوں کی وفات ہوئی، پھر ایک بھائی 100 برس عمر میں چھوٹا، دوسرا 100 برس بڑا، یہ دونوں بھائی حضرت عزیز اور حضرت عزیر ہیں، دونوں ایک ہی دن ایک ماں سے پیدا ہوئے اور دونوں کی وفات کا دن بھی ایک ہے، لیکن درمیان میں خدا تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ دکھانے کے لیے حضرت عزیر پر 100 سال تک موت طاری رہی، پھر 100 سال بعد زندہ ہو کر اپنے گھر گئے، پھر کچھ دن اور زندہ رہے، پھر دونوں بھائی ایک ہی روز فوت ہوئے، اس لیے حضرت عزیر کی عمر 100 سال چھوٹی اور حضرت عزیر کی عمر 100 سال بڑی ہو گئی۔ وہ زمین جس پر ساری عمر میں ایک مرتبہ سورج نکلا اور نہ پہلے کبھی نکلا نہ ہی کبھی نکلے گا، وہ زمین دریائے کلزم کی تہ ہے جہاں فرعون غرق ہوا، نیز حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کے ساتھ پار اتر گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے دریا خشک ہو گیا اور دریا کی تہ کو آفتاب نے بحکم خدا بہت جلد خشک کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ دریا پار کر گئے اور فرعون غرق ہو گیا۔ اس زمین پر ساری عمر میں سورج صرف ایک مرتبہ نکلا اور آئندہ کبھی نہیں نکلے گا۔ وہ قبر جس کا مدفون اور قبر دونوں زندہ تھے اور قبر اپنے مدفون کو سیر کراتی رہی، وہ حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی تھی، قبر بھی زندہ تھی اور مدفون بھی زندہ، اور مچھلی آپ کو سیر کراتی رہی، پھر آپ مچھلی کے پیٹ سے باہر آ کر زندہ رہے، پھر وفات پائی۔ جو قیدی قید خانے میں سانس نہیں لیتا اور بغیر سانس لیے وہ زندہ رہتا ہے، وہ بچہ ہے جو ماں کے شکم میں قید ہے اور خدا نے اس کے سانس لینے کا ذکر نہیں کیا اور نہ وہ سانس لیتا اور پھر وہ زندہ رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ جوابات لکھوا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عیسائی بادشاہ کے پاس بھیج دیے۔ چنانچہ عیسائی بادشاہ یہ جوابات دے کر بولا، شاید ابھی مسلمانوں میں کوئی نبی زندہ ہے، کیونکہ جوابات سوائے نبی کے کوئی اور نہیں بتا سکتا۔ ایک دن ایک تاجر بہلول دینا کے پاس آیا اور پوچھا، حضور میں کیا خریدوں؟ جناب بہلول نے فرمایا، کالا کپڑا لے لو۔ تاجر شکریہ ادا کرتے ہوئے الٹے قدموں سے چلتا ہوا واپس چلا گیا۔ جا کر اس نے علاقے میں دستیاب تمام سیاہ کپڑا خریدا۔ کچھ دنوں بعد شہر کا بہت بڑے آدمی کا انتقال
انتقال ہو گیا۔ رواج کے مطابق ماتمی لباس کے لیے سارا شہر سیاہ کپڑے کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ اب سارا کپڑا اس تاجر کے پاس ذخیرہ تھا۔ اس نے منہ مانگے داموں فروخت کیا اور تاجر نے اتنا نفع کمایا جتنا ساری زندگی نہ کمایا تھا اور بہت ہی امیر کبیر ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد وہ گھوڑے پر سوار کہیں سے گزر رہا تھا تو جناب بہلول وہاں تشریف رکھے ہوئے تھے۔ وہ وہیں گھوڑے پر بیٹھے بے ادبی سے بولے، اوے دیوانے، اب اس بار کیا لوں؟ بہلول نے فرمایا، تربوز لے لو۔ وہ تاجر بھاگا گیا اور ساری دولت سے پورے ملک سے تربوز خریدے۔ ایک ہی ہفتے میں سب خراب ہو گئے اور وہ کوڑی کو محتاج ہو گیا۔ اسی خستہ حالی میں وہ گھومتے پھرتے اس کی ملاقات جناب بہلول دنا سے ہو گئی تو اس نے کہا، یہ آپ نے میرے ساتھ کیا ماجرا کیا؟ جناب بہلول دنا نے فرمایا، یہ میں نے نہیں بلکہ تیرے لہجے اور الفاظ نے سب آپ سے کیا۔ جب پہلی بار تو نے ادب سے پوچھا تو مالا مال ہو گیا اور جب تم نے گستاخی کی تو کنگال ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیمار ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرتے تھے، اور جب آپ کا مرض شدت اختیار کر گیا تو میں انہی صورتوں کو اکثر پڑھتی اور آپ پر اللہ کی مہربانی کی امید سے اپنا ہاتھ پھیر دیتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، سورہ فلق سے بہتر کوئی دعا پناہ کے متعلق نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، موضعتین کے مثل پناہ پکڑنے کے باب میں کوئی سورہ میرے اوپر نازل نہیں ہوئی۔ لوگوں، اس قلعہ کی نگرانی کرو اور اس کی پناہ میں آرام کرو۔ حسد کے شر سے بچنے کے لیے کاروبار کے مقام پر اس سورت کو 40 دن 41 مرتبہ روزانہ پڑھنے سے حسد کے شر سے کاروبار محفوظ ہو جائے گا۔ اس سورت کو کثرت سے پڑھنا آسیب، سایہ اور جنات سے محفوظ رہنے کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ جو شخص اسے رات کو سوتے وقت پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے تو انشاءاللہ ہر طرح کے ڈر، خوف، مصائب اور شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہے گا۔ اگر کوئی شخص اس کا عامل بننا چاہے تو اسے چاہیے کہ بعد نماز عشاء 1345 مرتبہ 40 یوم تک پڑھے۔ اس کے بعد جس بچے یا بچی کو ڈر لگتا ہو پانی دم کر کے دے، انشاءاللہ باہر کی چیزوں کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔